حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کے لیے رغبت و نشاط ہوتی ہے، اور ہر رغبت و نشاط کے لیے ذوف و سستی بھی ہوتی ہے۔ اگر اس رغبت رکھنے والے نے میانہ روی رکھی اور افراد سے احتراز کیا تو اس کی کامیابی کی امید رکھو، اور اگر اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں، اس کی مشہوری ہو جائے تو اسے شمار نہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5325۔ حضرت ابو تمیمہ بیان کرتے ہیں، میں صفوان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس موجود تھا، اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص شہرت کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس کو رسوا کرے گا کہ یہ اس نیت سے عمل کرتا تھا، اور جو اپنی جان کو مشقت میں ڈالتا ہے تو اللہ روز قیامت اسے مشقت میں مبتلا کر دے گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں وصیت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، انسان کے جسم سے اس کا پیٹ سب سے پہلے خراب ہوتا ہے، لہذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو کہ وہ صرف حلال ہی کھائے گا تو اسے ایسے ہی کرنا چاہیے، اور جو شخص استطاعت رکھے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک چلو خون جو اس نے ناجائز بہایا ہو وہ حائل نہ ہو تو وہ ضرور ناجائز خون بہانے سے بچے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5327۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس نے شرک کیا، اور جو شخص دکھلاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5331۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم مسیح دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق مسیح دجال سے بھی زیادہ اندیشہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، شرک خفی یہ وہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ لمبی قرت کے ساتھ زیادہ وقت لگاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5333۔